موت کی گزرگاہ۔ موت کے بعد آدمی محسوس کرتا ہے کہ دور بہت دور ایک سفید نقطہ ہے اور چاروں جانب اندھیرا ہے، اور میں اس سفید نقطے کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ یہ نقطہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ گزرگاہوں کا تذکرہ صرف قریب المرگ تجربات میں ہی نہیں ملتا، بلکہ ایسی گزرگاہیں مرگی کے دوروں میں، گہری نیند میں، دوران مراقبہ اور بعض اوقات آرام یعنی ریلیکس کے دوران بھی نظر آتی ہے۔ اگر دونوں آنکھوں کے ڈیلوں پر دباؤ ہو اور خاص قسم کی ادویات استعمال کی جائے تو بھی گزرگاہ کا تجربہ ہوتا ہے۔ ایک ماہر خود اس تجربے سے کئی بار گزرے۔ وہ لکھتے ہیں، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا ایک گرجدار اور ارتعاش پذیر گزرگاہ میں تبدیل ہو گئی ہے، اور ہم سب اس کے سرے پر موجود ایک روشنی کی جانب اڑے جا رہے ہیں۔ آج کل پیدائش سے متعلق ایک نظریہ بہت مقبول ہو رہا ہے کہ جب کوئی ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے تو وہ ایک مرتبہ پھر پیدائش یا پیدائش نو کا لمحہ ہوتا ہے۔ گزرگاہ ایک پیدائشی راستہ ہے، اور سفید روشنی اس دنیا کی روشنی ہے جس میں سے وہ بچہ آیا ہے۔ اس نظریے کی مقبولیت میں مشہور ماہر فلکیات کارل ساگان کا بہت ہاتھ تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ NDE کو واضح نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ بچہ جس روشنی کے جہاں سے یا راستے سے آتا ہے، مرنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ واپسی میں اسے راستے کو سمجھنے کا شعور حاصل ہو سکتا ہے جو بچے کو نہیں ہوتا۔ ماہرین کے مطابق بچوں کو روشنی کی اس گزرگاہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن ان میں لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بھی ان مظاہر کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت خوابدیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ بالآخر بالغ شعور تک پہنچتے پہنچتے دماغ زمانہ طفلیت کی باتیں بھول چکا ہوتا ہے، اس لیے اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ اصول ہے کہ اگر دماغ میں کسی یادداشت کو ابھارا نہ جائے یا اسے یاد کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ دماغ کے سٹور یعنی بھول کے خانے میں چلی جاتی ہے، جو موت کے وقت ہی پردہ سے سامنے آتی ہے۔ پیدائش سے قبل کے واقعات کو جاننے کا ماہرین کے پاس ایک طریقہ ہپنوسس ہے، جس کی مدد سے ماضی میں ان کی پیدائش کے وقت تک لے جا کر بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عموماً یہ یادداشتیں بھول کے خانے میں چلی جاتی ہے، تو ہپنوسس ایسا طریقہ ہے جس سے اس منظر کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ آج سائنس نے اس نظریے کی تردید کر دی ہے کہ بچے کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ در حقیقت دماغ ہر منظر، ہر عمل اور ہر کام کو ریکارڈ کرتا چلا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو منظر دہرایا نہ جائے وہ بھول کے خانے میں محفوظ ہوتا ہے، لیکن اسے ضائع ہونا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ NDE کے مبتدیوں نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ موت کے وقت پوری زندگی کا ریکارڈ جو دماغ برسوں سے جمع کرتا آیا تھا سامنے آ گیا۔ کمپیوٹر کی مدد سے موت کا تجزیہ۔ کارٹیکس کے بصری میدان کے مرکز کی نمائندگی کرنے والے بہت سے سیلز ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک ہی قابل استعمال حالت میں پائے جاتے ہیں۔ دراصل موت کے منظر کا صحیح تجزیہ کرنے کے لیے ان سیلز کا متحرک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اس سادہ نقطے یعنی بصری میدان کے مرکز کو ابتدائی مقام کے طور پر لیتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ جب کارٹیکس میں بتدریج برقی رفتار بڑھتی ہے یا سیلز بیدار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کے ایک سافٹ ویئر سے نظر آتا ہے کہ پھیلے ہوئے روشنی کے باریک نقطوں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بڑھنے یا پھیلنے کی رفتار درمیان میں زیادہ اور کناروں کی جانب نسبتاً کم ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان نقاط میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جبکہ بڑھتی ہوئی آواز کی باریکی بھی بڑھتی ہے۔ اب مرکز ایک سفید گولے کی مانند نظر آنا شروع ہوتا ہے، اور بیرونی کنارے بھی نقطوں سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس وقت تک مسلسل بڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ پوری اسکرین سفید نہ ہو جائے۔ یہ مظہر بالکل واضح ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ ایک تاریک داغدار گزرگاہ ہے جس کے آخری سرے پر سفید روشنی ہے
اور یہ روشنی زیادہ سے زیادہ ہوتی رہتی ہے یا قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے جب تک کہ آپ اس میں داخل نہ ہوتے ہیں۔